خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے۔ آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمزن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے، وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے بڑے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو عکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچا لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلایا۔ خلیفۃ المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ اور افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس کے جو اکابرین تھے ان میں عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، ابن کعب، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا سدباب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہلت نہ ملی۔ آپ وصال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر واپس بھی آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھائیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ غور کر لیں، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ لیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین، لشکر میں اضافہ کر کے آپ خود جہاد پر روانہ ہو جائیں اور چاہیں تو قیادت اور سردار کو دے دیں۔ مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا نہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، خاموش کیوں ہو گئے تم؟ اپنے مشورے دو۔ کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب قبول کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں۔ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ یہ خاموشی ایسی تھی کہ جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، اے مومنین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں؟ امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دل سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہ ملتا تھا۔ کوئی جگہ نہ رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے تھے۔ دف اور نفیریاں بجتی ہی رہتی تھیں۔ قبیلے اپنے شہسواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتی۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغزن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگ، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔ میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند سی آواز میں کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیو، خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑا آ رہا ہے۔ اے مومنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو، اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان اور کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں۔ اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا، بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، رومی، وہ ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی ہمت دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا، ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا، مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے۔ وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بے حد زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں۔ محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں، انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا، ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور یہاں کا غالب مذہب اسلام تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک قاصد لے کر گیا۔ خط میں لکھا تھا، اہل یمن، تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ تم مومنین ہو اور مومنین پر اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے جب ایک طاقتور دشمن کا خطرہ موجود ہو۔ حکم رب العالمین ہے کہ تم تنگ دستی میں ہو یا خوشحالی میں، تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ، تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے، انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں، میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا۔
اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلہ حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لائے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم کرنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن کی طرف جانا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے ہی جانا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کی مدد کو بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح تمام لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المومنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید بن ابی سفیان رک گئے۔ امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا، یزید بن ابی سفیان نے کہا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم ابو سفیان، تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین کے لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ امیر المومنین نے کہا، یزید، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی، ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی
اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا۔ اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ گیا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کے دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوڑ کر اس کے قریب ہو جاتا، وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جہاں شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئے تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تم شہسوار ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، ہر وہ کام کر لیتا ہوں جسے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ شہزادی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی، وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑا ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، وہاں چشمہ تھا اور وہ سبزہ زار تھا، درخت تھے اور پھولدار پودوں کی باڑیں تھیں۔ چاندنی رات تھی، شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے کہ انہیں بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے۔ ملزم نے کہا، شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے۔ شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا، لے جاؤ اسے، رتھ کے پیچھے باندھ دو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہیں ہو جاتا۔ ملزم للکار کر بولا، شہنشاہ ہرقل، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے اور اس کی پکار اور للکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل، وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔
मोहब्बत के इस मुजरिम को एक रथ के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों की रथ दौड़ पड़ी। महल से शोर उठा। शहजादी ने पेट में तलवार उतार ली। ये खबर शहंशाह हरकल तक पहुंची तो उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। वो तख्त पर बैठा रहा। दरबारियों पर सन्नाटा तारी था। कुछ देर बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए यूं कमरे में टहल रहा था। मलिका कमरे में आई। हरकल ने उसे कहर की नजरों से देखा। मलिका ने रिंधी हुई आवाज में कहा, शुगुन अच्छा नहीं। सुबह ही सुबह 2 खून हो गए हैं। हरकल ने कहा, यहाँ से चली जाओ, मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मलिका ने कहा, मैं कुछ और कहने आई हूँ। सरहद से एक ईसाई आया है। उसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है। उसे किसी ने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। मुझे इतला मिली तो। हरकल ने झुंझला कर पूछा, वो क्यों आया है? मलिका ने कहा, मुसलमानों की फौजें आ रही हैं। हरकल ने कहा, अंदर भेजो उसे। मलिका के जाने के बाद एक उधेड़ उम्र आदमी कमरे में आया। उसके कपड़ों पर और चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। वो सलाम के लिए झुका। हरकल ने शाहाना जलाल से पूछा, तूने महल तक आने की जुर्रत कैसे की? क्या तू ये खबर किसी सालार या नाजिम को नहीं दे सकता था? उस आदमी ने कहा, ये जुर्म है तो मुझे बख्श दें। मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। तूने मुसलमानों का लश्कर कहाँ देखा है? हमस से 3 रोज के फासले पर। उसने जवाब दिया, ये एक ईसाई अरब था जिसने अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों को शाम से कुछ दूर देख लिया था। उसी शाम और जगहों से इत्तलाएं आईं कि मुसलमानों की फौज उन जगहों पर पड़ाव डाले हुए है। मुसलमानों के लश्कर के चौथे हिस्से की इत्तला अभी नहीं आई थी।